بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج آپ نے 19ویں تراویح ادا کی ہے اور ایک پارہ اور تلاوت ہو گیا 24واں۔ میں نے سوچا تھا آج کچھ خاص بیان کرنے کے لیے، لیکن ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ گزشتہ رات 23ویں پارے میں یہ آیت پڑھی گئی تھی، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہمیں کچھ لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں کے بارے میں قرآن میں تعظیم کا بیان ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی ہرگز عبادت نہیں کرتے۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ زندہ نہ مردہ۔ ہم نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ سامنے رکھی میت کو ہو رہا، ہم اس میں سجدہ ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی نہیں، ان کے برابر نہیں، ان سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ ہم ان کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ الزام دینے والے کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ جس طرح بتوں کو مانتے تھے تم اسی طرح نبیوں ولیوں کو مانتے ہو، معاذ اللہ، وہ یہ الزام دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اور مشرک بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم کسی نبی ولی کو نہ خدا کا شریک مانتے ہیں، نہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس الزام میں کچھ رہ جاتا ہے؟ نہیں، مگر ان کا کام ہے۔ چومنا عبادت نہیں ہے۔ آپ بچے کو چوم لیتے ہیں تو کیا عبادت کرتے ہیں؟ اور کسی چیز کو پیار سے چوم لیں تو کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، صرف چومنا عبادت نہیں ہے۔ اگر قبر کو چوم لیا، اس کے غلاف کو چوم لیا، چوکھٹ کو چوم لیا، تو یہ ہرگز عبادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کی قبر کو چوما، اس پہ منہ رکھا، قبر کے کنارے جو انار سا بنا ہوتا ہے اس پہ ہاتھ پھیرا، حضور کے منبر پر ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیرا، تو اس کو کیا کہو گے؟ تو جو لوگ الزام دیتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی
اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت نہیں کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے اونچی، اور قرآن میں حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو میری طرف لائے، جو اللہ کی طرف لائے، اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ تو ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ظہوری صاحب نے کہا تھا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں سے اس لیے تعلق جوڑتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کی پوجا نہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں۔ اگر عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ کرے یا عبادت کے آداب بجا لائے، وہ مشرک ہوگا۔ اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کی تعظیم کرے گا تو ہرگز نہ مشرک ہوگا نہ کافر ہوگا۔ ہاں، تعظیمی سجدہ ہمارے ہاں حرام ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی کرے گا گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہو جائے گا۔ لوگ قدم بوسی کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ قدم بوسی، ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا۔ تو جب بیٹا جھکے گا شکل سجدے کی ہو جائے گی مگر نیت سجدے کی نہیں ہے، تو کیا اس کو سجدہ کہیں گے؟ نہیں۔ ہم قبروں کو بھی سجدہ کرتے، کوئی کرے گا ہم ہرگز اس کو جائز نہیں کہیں گے۔ کعبے کے اندر 3 قبریں ہیں، کعبے کے اندر۔ حتیم جو ہے وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر ہے۔ پہلے اس پتھر کو حجر اسماعیل کہتے تھے، اس کا رنگ ہرا تھا، اب سفید ایک جیسا کر دیا ہے۔ تیسری قبر تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ حضرت آدم بنوری، ان کی وفات ہوئی میزاب رحمت کے نیچے، ان کے جسم کو اٹھایا جاتا تھا، وہ اٹھتا نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا یہیں ان کو دفن کرنا پڑے گا، تو تیسری قبر ان کی ہو گئی۔ تو ہم جب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت قبروں کی ہوتی ہے؟ اونچی گئی ہے؟ نہیں۔ تو جب نیت نہیں تو انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ ایک محبت کی بات اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، مقالید، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، چابیوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی چابیوں کو۔ قرآن میں یہ لفظ لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اونچی گئیے گا، اللہ کے پاس۔ جب قرآن نے یہ بتایا، دوسرا لفظ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ابھی ذہن میں تھا، مفاتیح، شکریہ جزاکم اللہ۔ مفاتیح وہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں۔ تو نقطہ کیا نکالا؟
مفاتیح میں پہلا حرف کیا ہے؟ میم. آخری حرف کیا ہے؟ ہے. مقالید میں پہلا حرف میم، آخری حرف دال. میم ہے میم دال، کیا بن گیا؟ محمد صلی اللہ. یہ کائنات کا سارا راز میرے نبی میں چھپا ہوا ہے. کوئی محبت والا اس کو سمجھے. یہ آیت قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے آپ فرمائیں اے میرے بندو. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے آپ کہیے اے میرے بندو. یہ آیت جو ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. یہاں من رحمتی نہیں ہے، کیا ہے؟ من رحمت اللہ. تو یا عبادی، نبی پاک نے پکارا ہم کو، یہاں عبد بمانا غلام ہے. کیا ہے؟ اے میرے غلاموں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوا کے بتا دیا ہم نبی کے بندے بمانا غلام. تو اگر کوئی نام رکھے عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، تو یہ منع نہیں ہے. معنی کیا ہوگا؟ غلام نبی، غلام مصطفیٰ، غلام رسول. اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں. قرآن میں ہے، آپ نے سورہ نور میں پیچھے سنا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اور تم میں سے جو جن کے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان کو کہا من عبادکم، اپنے بندوں کے نکاح کر دو. عباد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، عبادکم تمہارے بندے اللہ فرما رہا ہے. تو یہاں عباد کا معنی کیا ہوگا؟ غلام. کیا معنی؟ قرآن سے ثابت ہے. تو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کے بارے میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات جو میں نے کرنی ہے، وہ ٹائم بہت تھوڑا لیکن وہ میں کر دیتا ہوں. ہمیں پکارنے کے بارے میں، ہم لوگ پکارتے ہیں آپس میں بھی، اے بھائی، اے دوست، اے فلانے، نام لیتے ہیں نا. کچھ لوگ جن کی زبان ہے وہ اوے کہتے ہیں، جو تمیز والے ہیں وہ اے کہتے ہیں. اے بھائی عربی میں یا اخ، یا صدیق کہتے ہیں نا. تو اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں. اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں. اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے اس طرح سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں. اور اگر صرف پکارنا ہی منع ہے تو پھر کون بچے گا؟ آپ نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کی بھی چھٹی، اے میری امی جان، آپ کی بھی چھٹی، پھر کسی کو بھی نہیں پکار سکتے. تو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی کو، پیارا سمجھ کر پکار سکتے ہیں. ہم یا رسول، یا علی، یا غوث کہتے ہیں، ایسا کہنا غلط نہیں. یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ خود سے سنتے ہیں، خود سے مدد کرتے ہیں تو غلط ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کے
کرم سے سنتے ہیں، خود سے یہ کمال رکھتے نہیں۔ تو یہ بھی بات آپ کو بتانی تھی، یہ بھی واضح ہو گئی، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور جو جنت والے ہیں یہ برابر نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ مومن اور کافر برابر ہو سکتے نہیں، جاہل اور عالم برابر ہو سکتے نہیں، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے نہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر یہ بھی مانیں کہ نبی اور امتی برابر ہو سکتے نہیں۔ جس کو اللہ نے درجہ دیا ہے اس کا درجہ ماننا ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو ہم اپنے آپ کو بگاڑ لیں گے۔ ایک آیت صرف پڑھ رہا ہوں، اس پر گفتگو نہیں کر سکوں گا، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر لوں گا، اور وہ یہ کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ بڑے بڑے گہرے دوست، پیارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ جی یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن، سوائے متقیوں کے۔ تو متقی سے مراد ایمان والے، تقوی والے۔ دوستی کرو تو ان سے کرو، ان کی دوستی کل بھی کام آئے گی، جبکہ دنیا والوں کی دوستی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں ایمان والوں کی دوستی ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے دوست بنائیں تو ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو دوست بنائیں۔ جمعے میں اعلان کر دیا تھا، جن لوگوں نے اعتکاف کے لیے یہاں بیٹھنا ہے تو وہ فارم وغیرہ حاصل کریں، تفصیلات پوچھ لیں تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آمین۔